السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج پی ٹی آئی حکومت کے حوالے سے بہت بڑے انکشافات ہونے والے ہیں آج کے پروگرام میں، کہ وفاقی کابینہ کے جو ارکان ہیں، جو وزیر اعظم کے ساتھی وزراء ہیں، وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کی وجہ سے انسیکیور، غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں۔ آئی بی کے ذریعے وزیر اعظم صاحب جو ہیں، انٹیلیجنس بیورو جو ہے، سول ایجنسی جو وزیر اعظم کے ماتحت ہوتی ہے، اس کے ذریعے وزراء کی جاسوسی کروا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، وزیر اعظم کن کن وزراء کی جاسوسی، کس طرح جاسوسی کروا رہے ہیں، کیوں جاسوسی کروا رہے ہیں، اور یہ خبر کیسے باہر نکلی ہے، لیک کیسے ہوئی ہے۔ صدیق ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، کیونکہ یہ بیٹ کرتے رہے ہیں، پارلیمنٹ، سیاست، آئی ایس پی آر، یہ سارے معاملات کور کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ ہم نے صدیق ساجد اور کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے ہم نے نیا چینل شروع کیا ہے، ایس این این پاک سے ہٹ کے، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے نام سے، اور اس پر آپ کو اچھے تجزیے ملیں گے، سینئر لوگوں کے تجزیے ملیں گے، ان کی انفارمیشن، ان کی رائے اور ان کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گے۔ جن دوستوں نے یہ چینل، ہمارا نیا چینل جو ہے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی، یہ سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس، خبریں اور تجزیے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں۔ صدیق صاحب، یہ تو بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں۔ نہیں ایسا بھی کوئی بڑا انکشاف یار، یہ مطلب وزیر اعظم عمران خان وزراء کی جاسوسی کروا رہے ہیں، یہ تو کہیں میں نے خبر ابھی تک پڑھی نہیں ہے، میرے لیے تو انکشاف ہے صحیح۔ اصل میں میں اس وجہ سے بولا کہ انکشاف نہیں ہے کہ پرائم منسٹر شک و شبہات والا بندہ ہے۔ اس کو تو میرا خیال اپنی ذات کے علاوہ کسی پہ اعتبار بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں نا، بہنوں بھائیوں سے بھی دور ہو گیا اس طرح سے۔ دیکھیں آپ، یہ کام ہر گورنمنٹ میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اوپن کیا۔ آئی بی کو اس کام پہ نہیں لگانا چاہیے۔ پہلے یہ کام کرتی تھی اسپیشل برانچ، ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی، ہاں، لیکن انہوں نے آئی بی کا جو ایک ٹارگٹ تھا، آئی بی کا کام تھا دہشت گردی کی انفارمیشن دینا، دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا، ہاں، کسی ادارے میں کوئی معاملات چل رہے ہیں کرپشن کے، اس کی خفیہ رپورٹیں دینا۔ اب انہوں نے اس سیاستدانوں سے زیادہ جو اپنی ہی حکومت کے وزراء ہیں، وزراء اور وزراء مملکت، ہاں، ان کی نگرانی جو کروانا شروع کی ہے۔ اچھا، اس کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر آ جاتی ہے وزیر اعظم کے پاس۔ اچھا، یہ مشورہ کس نے دیا؟ یہ مشورہ دیا ہے ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، اعظم خان۔ ہاں، اب اعظم خان اور ڈی جی آئی بی جو ہے ڈاکٹر سلیمان، یہ بیچ میٹ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کلوز ہیں۔ تو اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، جو بھی وزیر کی جو بھی رپورٹ آتی ہے وہ ایڈٹ کر کے وزیر اعظم کو بتاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ میں ایڈٹ سے مراد سنسر کر کے، جس کو ہم سنسر کہتے ہیں۔ اچھا، آپ کے جو اچھے پوائنٹس بہت زیادہ اگر اس رپورٹ میں لکھے گئے ہیں، انسپیکٹر لیول یا ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے لوگ وہ ہوتے ہیں، نکال دیے جاتے ہیں۔ وہ اچھے پوائنٹس نکال دیے جاتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر اس وزیر کے ساتھ اعظم خان کی نہیں بنتی یا وہ اس کو پسند نہیں ہے تو وہ اس کے اچھے پوائنٹس وہ نکال دیتے ہیں، یعنی اور ٹیمپرنگ کی جاتی ہے، ٹیمپرنگ کی جاتی ہے مبینہ طور پر۔ مبینہ یہ طور نہ ہو پر، جی نوٹس ہی آ جائے، وہ ہاں، مبینہ طور پر جی، مبینہ طور پر ہاں، ٹیمپرنگ کی جاتی ہے، اور پھر ایک مرضی کی رپورٹ جس سے وزیر اعظم خوش ہو وہ ان کو دی جاتی ہے۔ انہی رپورٹ، اچھا، بعض رپورٹس غلط بھی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، فردوس عاشق اعوان کو جس رپورٹ آئی بی کی جس رپورٹ کی بنیاد پر نکالا گیا، بعد میں تحقیقات جب دوسری ایجنسی سے کروائی تو ساری جعلی نکلی۔ یہ بھی ہوا۔ اچھا، فردوس عاشق اعوان کو نکالنے کی وجہ کیا تھی؟ اعظم خان۔ صحیح، ایجنسیوں کی رپورٹس اگر ساری درست ہوتی تو کہیں دھماکہ خودکش حملے بھی نہ ہوتے۔ 1 لاکھ کا مجمع ہوگا نا، ہاں، یہ حکومت کو بتا کر بھیجیں گے سر 30,000 لوگ تھے۔ ہاں جی، 30,000 ہوں گے تو 1,500 لکھ کر بھیجیں گے، 1500 لکھ کر بھیجیں گے، کہ صرف اس وجہ سے کہ وزیر اعظم کو خوش کیا جائے، خوش کیا جائے۔ کیونکہ اگر اوریجنل رپورٹ دیں گے تو وہ کہے گا آپ لوگ کس کام کے لیے ہیں۔ یہ تو صحیح، آئی بی اور اچھا، آپ وزیر جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ وہ ہاں دیکھیں جی، آگے آنے والے الیکشن، جو اصل بات ہے، آگے آنے والے الیکشن، اب وہ جو وزیر بنتا ہے یا ایم این اے بنتا ہے، 10-15 کروڑ روپیہ لگا کے بنتا ہے، ہاں، جب وہ الیکشن آتا ہے تو آخری سال میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو ٹھیکہ دیں، کسی سے کوئی کمیشن والا کوئی کانٹریکٹ پکڑے، یا ہاں، کسی کو کوئی سپورٹ کر دے، ہاں، یا کسی کمپنی کی فیور کر دے۔
اچھا اس قسم کی گفتگو اب ان کو پتہ تو چل گیا. 3 سے 4 وزراء ایسے تھے, میں نام نہیں لوں گا, جن کے بارے میں وزیر اعظم نے بھری کابینہ کے اجلاس میں بولا. ویسے مجھے پتہ ہے, میں نام نہیں لیتا. اوکے. اچھا پھر ان کے بارے میں بولا. ہاں انہوں نے بولا کہ یہ کام آپ نہ کریں. میں بڑا کلیئر کٹ بندہ ہوں. آپ اخلاقی کرپشن میں ملوث ہیں, آپ رات کو رقص و سرور کی محفلوں میں جاتے ہیں, جو مرضی کریں, نشہ پتہ کرتے نشہ ہیں. پتہ جو مرضی کرے, وہ آپ کا ذاتی فعل ہے. ہاں لیکن یہ جو کرپشن والا کام ہے نا, ہاں یہ کبھی اگر مجھے اس کی رپورٹ آئی تو پھر آپ میری کابینہ میں نہیں ہوں گے. یہ کلیئر کٹ ہے. اور میرے پاس ہر ایک کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پہ آتی ہے کہ آپ کب کہاں کس سے ملتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں. یہ وزراء کو کہا. یہ وزراء کو کہا اور سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ پرائم منسٹر کیا کہہ رہا ہے. اچھا ایک بات اور آپ کو بتاؤں, نوٹ کیجئے گا ویورز, آپ بھی نوٹ کیجئے گا. آپ ٹی وی شی وی دیکھتے رہتے ہیں, جو پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی صحیح اور بات اس انداز میں کریں جس طرح مجھے کان میں بتانے والے ہیں, ہاں. ویورز کو بتائیں. ہاں پرائم منسٹر کے پاس ایک ڈائری ہوتی ہے, ہاں یہ نوٹ کیجئے گا. اچھا وہ ڈائری ہر وقت وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. وہ اچھا ڈائری کسی کو دیتا نہیں ہے. اچھا اس میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے. وہ ڈائری آپ سمجھ لیں کہ عمر و عیار کی زنبیل ہے. ہاں اس میں اچھا اس کے ایسے ایسے صفحے اس نے رکھے ہوئے ہیں. وہ اتنی سی تھی, اب اتنی موٹی ہو گئی ہے کہ اس کے اندر اتنے کاغذ اس نے لگائے ہوئے ہیں. وہ پوائنٹ لیتا رہتا ہے. کہیں گر جائے کہیں رہ جائے. میں کہتا ہوں وہ اس کو اپنی جان سے بھی شاید زیادہ عزیز رکھتا ہے. اس ڈائری کے اندر بہت کچھ ہے. وہ میرا خیال ہے کہ اگر وہ پرائم منسٹر نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر وہ کتاب لکھ دے, اور وہ آنے والے دنوں میں جب وہ کتاب لکھے گا تو اتنی بکے گی آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ عمران خان یہ رکھ رہے ہیں, نکلیں گے, یہ نکلیں گے. نہیں یہ صرف عمران خان ہی رکھ رہے ہیں یا ہر پرائم منسٹر اس طرح کی ڈائری رکھتا ہے؟ ہر پرائم منسٹر نہیں رکھتا تھا, یہ رکھتے ہیں. یہ خاص طور پہ رکھتے ہیں. ہر پرائم منسٹر نہیں رکھتا تھا, کبھی بھی نہیں رکھتا. ہاں بی بی کو یہ تھی, وہ ڈائری لکھتی تھی, وہ رکھتی تھی. بینظیر بھٹو شہید وہ رکھتی تھی. اب راجہ پرویز اشرف کیا ڈائری رکھے گا؟ شاید کہ خان عباسی یا نواز شریف کیا رکھے گا؟ صحیح ہے. نواز شریف تو اوباما کے ساتھ بیٹھے تھے تو وہ پیپر پرچی لے کر بیٹھے تھے. اچھا جو بات بتانے کی ہے, اب وہ جو یہ ہمارے دوست سول ایجنسی والے ان کے گھروں کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں, جہاں جاتے ہیں اس کے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں کر دیتے ہیں. تو وہ سائیں اب انہوں نے اس طرح کی میٹنگز دفاتر میں کرنے سے گریز کیا. یعنی آئی بی کے اہلکار کسی نہ کسی شکل میں روپ میں دفاتر میں کے ارد گرد بھی, گھروں کے ارد گرد بھی. اب وہ کسی کمپنی کے بندے سے ملتے ہیں یا کسی کے ساتھ کوئی لین دین بھی کرتے ہیں تو وہ ایسی جگہ پہ بلاتے ہیں جہاں پہ ریکارڈنگ کے آلات نہ ہوں, یا ان کو چکمہ دیا جا سکے, یا گفتگو کرنی تو اوپن ایریا میں بیٹھ کے بات کریں. یعنی کہ لان میں بیٹھ گئے, باہر چلے گئے, کسی گراؤنڈ میں چلے گئے, یا واک کرتے ہوئے بات کر لی. اس طرح کی وہ کوشش کرتے ہیں. کچھ میں سب کی بات نہیں کرتا, لیکن ظاہر ہے انہوں نے بھی تو الیکشن اگلا لڑنا کہ نہیں. ہاں ظاہر ہے, وہ لگا کے آئے ہیں تو وہ نکالیں گے بھی نا. تو یہ اس وجہ سے وہ تنگ ہیں کافی کہ یار یہ پرائم منسٹر نے کیا ہمارے پیچھے, اور یہ لگایا گیا. لیکن پھر بھی اسکینڈل روک تو نہیں پائے. اگر جو پکڑے گئے وہ نکلے بھی تو ہے نا. زلفی بخاری کی مثال, جہانگیر ترین نکلے ہیں تو کاروائی تو کوئی نہیں, جیل میں تو نہیں ڈالنا, جو بھی ہے ٹھیک ہے. ہاں جہانگیر ترین کے معاملے پہ بھی پروگرام کریں گے. خاموشی ہے نا. اب ہاں بجٹ پاس ہو گیا, بجٹ پاس ہو گیا. میں نے آپ کے پروگرام میں بولا تھا کہ بجٹ پاس ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, اور وہ کروائیں گے. انہوں نے کروایا. اب کیوں خاموشی ہے یہ بات میں بتا, کیونکہ معاملہ کسی اور طرف نکل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ ہم اسی پہ ہی رہتے ہیں. تو آپ کو بھی رپورٹس تو ملتی ہوں گی نا, آپ بھی اتنے کوئی بچے تو نہیں ہیں. نہیں یہ پی ٹی آئی کی خبریں, کیونکہ میں بیٹ نہیں کرتا نا صحیح. نہیں حکومت کی یہ جو مانیٹرنگ والی چیزیں, وزراء کی جو مانیٹرنگ ہوتی ہے, یہ چیزیں یہ مجھے اندازہ تو ہے لیکن انفارمیشن ٹھوس نہیں تھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں. میں تو آپ کو بڑی کنفرم بتا رہا ہوں. مجھے وہ ایک دوست ملا, اس نے بولا, اس نے کہا جی یار یہ ہمیں کس کام پہ لگا دیا یار, وہ ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں, کبھی اس کا جا رہا ہے وہ جا رہا ہے. اچھا 2-3 مرتبہ تو میں ایک شخص سے ملنے گیا, ایک وزیر سے ملنے گیا, تو اس کے بعد وہ کھڑا ہوا, تو نے کہا سر جی خیریت تھی, کیوں آئے تھے؟ میں کہا یار میں تو اپنے کام کے لیے آیا تھا. کیا کام تھا؟ میں کہا یار کوئی نہیں, بس ایک ایسا فون شون کروانا تھا. یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. حالانکہ وہ ایسا وہ کام نہیں تھا, وہ ہلکے میں کوئی کام تھا, تو وہ ایسے چھوٹا موٹا کام, وہ جو روٹین کے پولیس کے کام ہوتے ہیں کہ اس کو فون کر دے, یا یہ سڑک بنی ہے اس کا افتتاح کر دے, فلاں کر دے.
تو میں وہ ایک شخص کے ساتھ گیا تو وہ وہاں پہ وہ باہر کھڑا ہوا تھا. میں پوچھا تمہاری ڈیوٹی ادھر کدھر ہو گئی؟ انہوں نے کہا مر گئے سر، یہ آج کل یہی کام ہوتا ہے جی، یہ کدھر جا رہا ہے کدھر آ رہا ہے. اچھا ہاں رپورٹ بنا کے نہیں شام تو کو دے اس سے تو لیکن ایک حساب سے اچھا ہے، کرپشن کا لیول وزراء کی سطح پہ کم ہوا ہے. وزارتوں کی سطح پہ تو کرپشن ہو رہی ہے، جو سرکاری محکموں میں ہوتی ہے وہ تو ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ آ جاتی ہے. اب وزراء جو بڑے بڑے لمبے ہاتھ مارتے تھے نا وہ نہیں مار سکتے. لیکن اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں کام تو رک جاتے ہیں نا کام پھر. رک جاتا ہے. اچھا بیوروکریسی بھی ڈرتی ہے ان چیزوں سے، وہ بھی اچھا اب یہ بیوروکریسی نے ایک اور کام اسی وجہ سے شروع کیا. آپ کو پتہ ہے ہر سمری وہ کابینہ میں بھیج دیتے ہیں، وزیر اپروو بھی کر دے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے کابینہ میں بھیج دیں. یار ایک ڈپٹی سیکرٹری کی پروموشن جو سیکرٹری کر سکتا ہے، جو اس کی اپوائنٹمنٹ کر وہ بھی سکتا کابینہ ہے سے. وہ بھی کابینہ سے کرواتے ہیں. اب ہاں 17-18 گریڈ کا ہی ہوتا ہے. ہاں تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی میٹنگ پہ میٹنگ جتنی میٹنگز عمران خان نے اٹینڈ کی ہیں نا، کابینہ شابینہ یہ وہ 22 یا 23 انعقادی جو ایجنڈا آتا ہے اس میں سے آدھے پوائنٹ ہوتے ہیں فلاں جگہ کا چیئرمین لگا دیں، فلاں جگہ کا ڈی جی لگا دیں، فلاں کو چینج کر کے ادھر کر دیں، فلاں کو چینج کر کے ادھر فلاں جگہ کا نالا بند ہے. ہاں ہاں تو وہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. تو وہ اس کے ڈی جی کو لگا دو، اس کو فلاں کو لگا دو، اس کو یہ کر دو. یہ ان کاموں کا وزیر اعظم ہے. باقی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں نہیں آنا، مطلب جو ہائی پروفائل کام ہوتے ہیں جو پرائم منسٹر لیول کے ہیں وہ نہیں، یو سی ناظم کے لیول کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ضلع ناظم کے لیول کے. اس پہ پتہ کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو مائنس کر دیا. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں نہ بلا کر اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر آ گئے اور عمران خان کو مائنس کر دیا. یہ ٹرینڈ چل رہا. اچھا اپوزیشن والے یہ کہہ رہے ہیں یہ باتیں. تو ویسے انفارمیشن کیا تھی آپ ایسی کی؟ کوئی بات نہیں. دیکھو عمران خان اچھا ہوا نہیں آیا. اگر آ جاتا لڑائی ہو جاتی. لڑائی ہو جاتی کس کے ساتھ؟ اپوزیشن کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ، بلاول کے ساتھ. شہباز شریف لڑائی جھگڑے اور والا وہ نہیں ہے. میٹنگ جو 8 گھنٹے چلی ہاں 1 گھنٹہ بھی نہ چلتی. یہ بھی بتاؤ، یہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے اس میں. وزیر اعظم میں نا. وزیر اعظم میں ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. صحیح ہاں ٹیمپرامنٹ بہت ضروری ہے، صبر و تحمل بہت ضروری ہے. ایک ہمارے وزیر اعظم میں انا بہت زیادہ ہے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور انا نہیں ہونا ایک چاہیے. تو عقل کل سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھنا چاہیے. اور اب متقی پرہیزگار دودھ کا دلہا. وہ ٹھیک ہے آپ کی ذات کی حد تک ٹھیک ہے کہ آپ ایسا ہوں گے، ہم آپ کو مالی طور پہ کرپٹ کہتے بھی نہیں، لیکن آپ جو کا طریقہ حکومت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں مالی کرپشن کیسے نہیں کہیں گے یہ میں علیمہ باجی. نہ اس کی ذات کی حد تک بات کر رہا ہوں تو میں. یہ جو گھر جو ریگولرائز کرایا 12 لاکھ روپیہ نہیں دیا. 12 لاکھ میں ریگولر ہوگا یہ محل؟ صحیح پیسے تو دیے نا. نہیں تو یہ باقی لوگوں کے گھر گرا رہے ہیں، لوگوں کو بے روزگار کر دیا، ملک تباہ کر دیا. مطلب پرائم منسٹر کو تھوڑا سا فیور آپ نااہلی کو کس کھاتے میں رکھیں گے یہ بتائیں؟ یہ نااہلی ہے. نااہلی کو کس کھاتے میں رکھیں گے؟ وہ کرپشن تو نہیں ہے نا یار کہاں پہ ڈالیں گے؟ کہیں نہ کہیں تو آپ کو نااہلی کو نااہلی پہ ڈالیں گے نا. اس کو نااہلی کے کھاتے میں رکھیں گے نا کہ وزیر اعظم کی نااہلی ہے. اور بھائی سی ڈی اے کا چیئرمین ہے. ایک بات بتائیں، اگر کوئی وزیر یا کوئی حکومت کسی پروجیکٹ پہ پیسے لگا کے کچھ پیسے لیپس ہو جاتے ہیں، فرض کریں وہ جو لیپس ہو جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، وہ اس کا کیس بنا سکتے ہو کسی کے خلاف؟ بنتا ہے نا، بنا ہے نا، بنے ہیں نا اس طرح کا کہ بھائی یہ پیسے PSC میں آتے ہیں. ہاں پی ایس سی میں آتے ہیں. میں تو روز کور کرتا ہوں اس کو ارریگولرائز میں شامل کیا جاتا ہے، بے ضابطگیوں میں. تو جس وزیر اعظم نے 3 سال ملک کے تباہ کیے، برباد کیے اور کیا کچھ نہیں، ادارے تباہ، معیشت تباہ، بے روزگاری، مہنگائی، اس وزیر اعظم کے 3 سالوں کا حساب کتاب کو ارریگولرائز میں شامل نہیں کریں گے. بے ضابطگیوں میں، بے ضابطگی کیا ہوتی ہے؟ کرپشن کیا ہوتی ہے؟ یہ بے ضابطگیاں ہی کرپشن کہا جاتا ہوتا ہے. تو یہ کیسے اس کو نااہلی کو کرپشن میں شامل نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. کرپشن ہے مال پکڑنا سیدھا.
पैसे कमाना। नहीं तो ये ये बेज़ाब्ते क्या, बेज़ाब्तगी पीएससी में बेज़ाब्ते क्या, इर्रेगुलराइज क्या होता है? इर्रेगुलर तो बेकायदा, यानी कि रूल को बेकायदा। फाइला ना करना, हाँ। रूल्स को फॉलो ना तो करना। ये रूल को फॉलो कर रहे हैं नहीं वजीर किया आजम? ना, नहीं किया, आप सही कह रहे हैं, नहीं किया। ये वज़ीर आज़म ने नहीं इनडायरेक्ट करना ये था। करप्शन का ही दूसरा शेप है। हाँ, शेप कह सकते हैं, बराह रास्त करप्शन। बराह रास्त करप्शन ना हो, शेप लेकिन है, ये है, शक्ल है। आता उसी ज़मरे में है। ठीक है, सही, व्यूअर से इजाजत ले। नहीं, वैसे एग्री कर रहे हैं इस बात से इस आप बात से एग्री कर जाता हूँ कि शक्ल है, करप्शन की एक शक्ल है। कि चार्जशीट जब बनेगी तो ये बन इल्ज़ामात- रही है, ये बन रही है, बन ये रही है। आएगी, ये एडिटर जनरल की रिपोर्ट आएगी, आप बेफिक्र हो जाएं, ये आएगी। हाँ। बेशक इसके जाने के बाद आए, हाँ। उसको छोड़ेंगे नहीं, ये आएगी। हाँ। ये सीडीए नहीं कर सकता, हाँ। फिर सबके लिए करे, सबके लिए करे। यही अलीम खां जिसकी ये पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी है, हाँ, यही अलीम खां जिसने एक निजी टीवी चैनल खरीदा 3 अरब 65 करोड़ रुपए में, हाँ, इसकी पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी का एनओसी रोके रखा कितने साल, काम नहीं करने दिया। वो बनीगाला के साथ ही है ना, हाँ, वो उस बेचारा तो पैसे देने को भी तैयार था, ठीक है, हाँ, उसको तो कितना साल लग गए, उसके ऊपर करप्शन का केस भी बन गया कि आपने ये सब कुछ चल भी रहा है, नैब में भी चल रहा है, हाँ। ठीक है, वो तो रेगुलराइज नहीं हुआ। अच्छा, तो फाइनली जो वज़रा की जासूसी हो रही है, इसका क्या मनफी इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हुकूमत पे, काबीना पे? देखें, चेक वज़रा एंड के बैलेंस कामो रखना शामो- चाहिए, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, अच्छा, होना चाहिए, लेकिन ये किसी और इदारे के ज़रिए कर लें। आईबी को, जो आईबी का असल काम है, उस पे लगाएं। आईबी क्या कर रही है जी, मेरी रिपोर्ट कर रही है, आपकी रिपोर्ट कर रही है, स्पेशल ब्रांचें पहले ही करती रहती हैं। स्पेशल ब्रांच वो जो काम कर रही है, वो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते थे आईएसआई को, हाँ, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी उनके साथ, हाँ, उसका बड़ा रोल था, लेकिन आपको उन्होंने छोटे छोटे कामों पे लगा दिया। लेकिन एक लिहाज से इस वज़रा की हद तक तो ठीक है कि इन वज़ीरों के जो कारनामे हैं उनको वो बड़ा हाथ मारने से वो रोकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। व्यूअर्स, सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।